بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہیں؟ لوگوں کو نیچا دکھانا، بد زبانی، بد کلامی اور فحش گوئی سے آپ صرف اپنا وقار تباہ کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کی بھی توہین کرتے ہیں جنہوں نے آپ کی تربیت کی ہو۔ مسلمانوں کے نہ رکنے والے زوال کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنے کی بجائے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ دوست ہو یا پرندہ، دونوں کو آزاد چھوڑ دو۔ لوٹ آیا تو تمہارا، نہ لوٹ کے آیا تو تمہارا کبھی تھا ہی نہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز بھروسہ ہے، جسے کمانے میں سالوں اور گنوانے میں سیکنڈ لگتا ہے۔ جب دوست اداس ہو تو اس کو نصیحت نہیں کرتے، بلکہ خاموشی سے سن لیتے ہیں تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تو خاموش ہو جانا بہتر ہے، کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا بھاری ہے۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ شخصیت کی علامت ہے۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہو جاتی ہے، یا آخرت کے لیے محفوظ کر لی جاتی ہے، یا کسی مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ بے شک تیری رحمت ہماری مایوسیوں سے کہیں زیادہ ہے، اور ہماری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے ہماری خواہشوں سے کہیں بہتر ہیں۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بعد کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہوتی ہے۔